السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا اردو پرائمری اسکول طہورآباد واگھی روڈ وزیر آباد ناندیڑ کی جانب سے آن لائن ایجوکیشن کا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ اس آن لائن طرز تعلیم کے تحت آج ہم جماعت چاروں مضمون اردو کی درسی کتاب سے سبق نمبر 2 حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہ سبق پڑھیں گے۔ صفا اسکول کے پیارے بچوں، آپ کی اردو کی درسی کتاب سے صفحہ نمبر 7 نکالیے۔ تو آئیے آج ہم اردو کا سبق نمبر 2 حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اس سبق کا مطالعہ کریں گے۔ بغور سنیے اور نئے مشکل الفاظ کی صحیح ادائیگی پر دھیان دیجیے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ بچوں، جب بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ہمیں چھوٹا سا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا چاہیے۔ ان کا اصلی نام زینب رضی اللہ عنہا تھا۔ وہ عرب کے ایک مشہور قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ ان کی والدہ کا قبیلہ بھی عرب میں بڑا ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ تو بچوں دیکھیے، یہاں ممتاز یہ نیا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہے اعلیٰ مرتبے والا۔ عرب کا مشہور شہر خیبر ان کا وطن تھا۔ وطن یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کی رہنے والی تھی۔ کہاں کی؟ خیبر۔ خیبر یہ ایک شہر کا نام ہے۔ اس شہر کے قلعے کے قریب مسلمانوں اور خیبر والوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ لڑائی میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور دشمنوں کے کئی لوگ گرفتار ہوئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی ان جنگی قیدیوں میں شامل تھی۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک سے وہ بہت متاثر ہوئی۔ متاثر ہونا یعنی کہ اثر قبول کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اختیار بھی دیا کہ چاہے تو وہ اپنے قبیلے میں واپس چلی جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا پسند کیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ رحم دلی اور سخاوت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی اہم خوبیاں تھیں۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ تشریف لائی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان سے ملنے آئی۔ ان کے ساتھ شہر کی بہت سی عورتیں تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت اپنے سونے کے جھمکے اتار کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دے دیے۔ انہوں نے ساتھ آئی ہوئی عورتوں کو بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بہت باہمت اور نہایت عقل مند خاتون تھی۔ وہ صبر اور برداشت جیسی خوبیوں کی مالک تھی۔ دوسروں کے قصور معاف کرنے میں وہ ذاتی نقصان کی کبھی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ ایک بار ان کی خادمہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شکایت کی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے جب سچائی بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی باتوں سے مطمئن ہو گئے۔ اس واقعے سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو اپنی خادمہ پر غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اسے نہ صرف معاف کیا بلکہ آزاد بھی کر دیا۔ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد بچوں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے، درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ آگے کا سبق ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ صفا اسکول کے پیارے بچوں، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور مشکل الفاظ کو پڑھنے کی مشق کیجیے۔ ساتھ ہی اپنے اسکول صفا اردو پرائمری اسکول اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس چینل پر آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔